فرمایا جب وہی جوان بیٹا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مارا جائے تو ماں باپ کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں. اور اگر بیٹے کا نام علی اکبر ہو، اجرکم اللہ. بھئی آج میں پڑھنا چاہ رہا ہوں مسائل. آج کوئی مسائل میں بخل نہ کرے، کھل کے بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، بس میں مجھے معاف کیجئے گا. مولا سجاد سے پوچھا مولا دربار میں اور کون سی پریشانی؟ مولا نے 7 مسائل بیان فرمائے ہیں بازار اور شام کے. میں نے بھی 3 یا 4 پڑھے ہیں، 1-2 اور بتا دوں آپ کو، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، تو آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے. مولا فرماتے ہیں مجھے اور میرے بیٹے محمد باقر کو وہاں بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھاتے تھے. کہ یزید تخت پہ تھا، ہم غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے. پتہ نہیں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے. مولا کو جناب سکینہ کے سوالوں نے بہت رلایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی میں ایک روایت پڑھوں گا بی بی کے 2 جملے شہادت کے بس. جب پوچھا نا مولا کیا بہن کے سوال رلاتے تھے، کہ ایک مرتبہ میری بہن نے پوچھا بھیا آپ کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے، آپ نے پاؤں کیوں پھیلائے ہیں؟ کہا بہن میرے پاؤں میں کانٹے لگے ہیں، نالین ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں میں کانٹے ہیں. کہا مولا اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہا میری بہن نے ایک ایک کانٹا میرے پاؤں سے چنا. کہا مولا لیکن اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہا رونے کی بات یہ ہے میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے، لیکن میرے ہاتھ گردن سے بندھے تھے، گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھی، گلے سے بندھے تھے. میری بہن کے کانٹے میں نہیں نکال سکتا. اجرکم اللہ، اجرکم. بھائی میں مکمل کر رہا ہوں، اجرکم اللہ. بھائی میں مکمل کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، شام کا زندان، رات کی تاریکی. مرحوم آیت اللہ اشتہاردی نے سوگنامہ محمد میں یہ الفاظ لکھے ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے خواب دیکھا کہ مولا حسین تشریف لائے. بی بی نے خواب میں اپنے بابا سے کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جائیے. بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے تماچے مارے. بابا جب اس نے میرے کانوں کی بالیاں اتاری، میں نے رو رو کے کہا چچا عباس. بابا چچا نہیں آئے، بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا. جب ایک مرتبہ بی بی رو رو کے اپنے بابا سے مل رہی تھی نا، اچانک بی بی کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آنکھ کھلی نا تو بی بی نے زندان میں آواز دے کے کہا اماں میرے بابا بھی یہاں تھے، اماں بابا مجھے لینے آئے تھے. بس یہ جملے کہنا تھا بی بی کا، بابا مجھے لینے آئے تھے. ساری بیویاں گریہ کرنے لگی. جب سب رونے لگی نا تو ایک مرتبہ یزید ملعون کی آنکھ کھل گئی. اس نے پوچھا کیا بات ہے کہ بیویاں رات میں کیوں رو رہی ہیں؟ تو کسی آدمی نے کہا، یزید کے درباری نے کہا ایک بچی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. کہا کون ہے اس کا باپ؟ کہا اس کے باپ کا نام حسین ہے. یزید نے کہا جاؤ جا کے بچی کو حسین کا سر دے دو. تشت میں سر رکھا گیا، تشت پہ کپڑا رکھا. جیسے ہی سر کو لائے نا، سر اقدس کو مولا حسین کے، جناب سکینہ نے تشت کو دیکھا، چراغ ساتھ تھا. بی بی سمجھی شاید یہ میرے لیے کھانا لائے ہیں، شاید پانی لائے. بی بی نے کہا اب مجھے پیاس نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے. آخری جملے پڑھ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. ایک ملعون نے تشت سے کپڑا ہٹایا، کپڑے کا ہٹانا تھا. بی بی نے رو کے کہا بابا کس نے آپ کی رگوں کو کاٹا؟ بی بی نے سر اقدس کو گود میں لیا اور بلند آواز سے کہا بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا. اچانک بی بی زمین پہ گری. مولا سجاد نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھوپھی اماں میری بہن سے میرے بابا کا سر لے لیجئے، میری بہن آزاد ہو گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نہ اب مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے رویا جا رہا ہے.
آخری جملے سن لیجئے عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا قبر میں ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا قبر میں لاشا لینے والا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی آج تک دیکھا ہے کہ کسی کے گلے میں توق ہو اور وہ بہن کا لاشا اٹھائے؟ میرا دل کہتا ہے مولا سجاد نے فرمایا ہوگا 72 کے لاشیں اٹھانے والے بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے، بے شک لائٹیں جلا دیں، دو منٹ دعا کی جملہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے ایک جملہ وہاں پڑھا دوسری مبارکہ میں، وہ جملہ یہاں دہرانا چاہتا ہوں۔ مرحوم آقا سید محسن الامین العاملی نے کہا شیعوں سے کہہ دو، سید ابراہیم دمشقی نے کہا یہ روایت نہ پڑھیں یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا، یزید نے کفن بھیجا تھا۔ جب سید ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے خواب دیکھا نا، بی بی نے فرمایا میری قبر میں پانی آ گیا ہے، بابا سے کہوں میری قبر کی اصلاح کر دے۔ جب سید کی بیٹیوں نے سیدزادیوں نے قبر کھودی نا، تو سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں اے سید محسن الامین، مؤمنین کو منع کر دو کہ منبروں سے یہ روایت نہ پڑھیں یزید نے کفن بھیجا تھا۔ میری بیٹیوں نے خود نقل کیا بابا بی بی کرتے میں دفنائے گئے، ہم نے بی بی کو کفن دیا، بی بی کا لاشا کرتے میں دفنایا گیا۔ پروردگارا تجھے واسطہ زندان کی اس ننھی سی قبر کا۔ جب جناب رباب آ رہی تھی نا وہاں سے، بی بی قبر سے لپٹ کے ایسے رو رہی تھی جیسے ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے۔ اجرکم اللہ، نبی میں 40 پہ باقی پڑھوں گا بس آئے۔ ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ پروردگارا بانیان میں کی شکر کنندگان، پڑھنے والے سننے والے منتظمین امام بارگاہ، مولانا صاحب، دیگر علماء مؤمنین، پروردگارا پڑھنے والے سننے والے سب مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما، الہی آمین، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ الہی آمین، بھئی آپ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جانتے ہیں جب آنکھ میں آنسو ہو دعا رد نہیں ہوتی۔ الہی آج تو مردوں کا گریہ اتنا بلند تھا۔ میں سوال کروں آپ سے، آپ سب نے تو صرف مصائب سنے ہیں، مولا سجاد نے دیکھا تھا، اب سوچئے مولا پہ کیا بیتی۔ پروردگارا مولا سجاد کی مظلومیت کا واسطہ ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا دنیا میں حالات خراب ہیں، پاکستان میں الحمدللہ مطالبات منظور ہوئے لیکن پھر بھی زائرین ابھی تک پریشان ہیں، بہت سے کربلا جانے والے ابھی تک پہنچے نہیں۔ پروردگارا زائرین کا سفر آسان فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ بھئی جو پریشان ہے نا، تو ایک روایت میں سر سے ہاتھوں کو بلند کرے، میں ایک واسطہ دینے والا ہوں، پروردگارا زخمی کانوں کا واسطہ، پروردگارا کرتے کا واسطہ، زخمی قدموں کا واسطہ، ان نیلے رخساروں کا واسطہ۔ پروردگارا ہمیں مولا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، الہی آمین، حاضرین میں سے کسی کی حاجت کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما۔ غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، پاکستان میں، خاص طور سے پاراچنار میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہے، یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک، سب پہ رحم فرما۔ الہی آمین، اپنی اپنی حاجات کو طلب کر لیجئے۔ پروردگارا ہمارے اس امام بارگاہ کا جو بھی برادران نے پروجیکٹ شروع اسے پایا تکمیل تک پہنچ۔ پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ الہی آمین، پروردگارا ٹوٹی قبروں کا واسطہ، جس بی بی کے صدقے میں پوری دنیا میں چراغا ہے، آپ نے باہر مجلس رکھی ہے، کتنی لائٹنگ ہے، لیکن بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں۔
پروردگار ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. شام کے روزوں کی حفاظت فرما. الہی ایران آمین. و عراق کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو بار بار مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو مولا کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد